سوال کیا گیا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کا کیا حکم ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ رفع الیدین جو نماز میں ہے، اس کو اگر ہم ایک وسعت کے ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور تمام روایات اور جو کچھ جناب رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کی تین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، جس کو پہلی تکبیر کہتے ہیں، جس سے ہماری نماز کا آغاز ہوتا ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو پہلی تکبیر بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے، اور اس کے بعد کسی اور جگہ پر رفع الیدین نہ ہو، نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، نہ سجدوں میں جاتے ہوئے، نہ سجدوں سے سر اٹھاتے ہوئے۔ ایک صورتحال تو یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اتباع کرنے والے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین بس یہی ہے، اور بعض صحابہ سے روایات ایسی منقول ہیں جس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی رفع الیدین کرتے تھے، یعنی پہلے تو رفع الیدین اور جگہوں پہ بھی ہوتا تھا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، سجدوں میں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ سب منسوخ ہو گیا، اور جو حضور کے آخری عمل رہ گیا وہ عمل یہی تھا کہ آپ جب پہلی تکبیر کہتے تھے نماز کے آغاز میں، اس وقت آپ رفع الیدین فرماتے تھے، اور باقی کسی موقع پر بھی آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے پوری نماز میں۔ یہ نقطہ نظر جو ہے، یہ پہلو جو ہے، وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر فقہا نے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن ان کی بنیاد جن آثار پر ہے اور جن اصحاب پر ہے، اور جنہوں نے اس بات کو بیان کیا صحابہ نے، وہ روایات سند کے اعتبار سے ذرا کمزور ہیں، اگرچہ وہ سلف صالحین میں سے بعض فقہا نے ان کو ترجیح دی ہے اور ان کو اختیار کیا ہے، اور یہ موقف جو ہے بڑے پیمانے پر فقہا نے اختیار کیا ہے، پہلوں میں سے بھی اور بعد والوں میں سے بھی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد جن روایتوں پر ہے، اگر خاص تکنیکی اور فنی اعتبار سے غور کیا جائے تو محدثین کے ہاں وہ سند کے اعتبار سے ذرا کمزور حدیثیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے وہ روایات مذکور ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات موجود ہیں، سند پہ آپ کلام کر سکتے ہیں، اور اس کے صحت و ضعف کے مسئلے پر بات کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر فقہا ہو سکتا ہے کہ اس کے صحیح ہونے کو راجح قرار دیں، اور اس کے ضعیف ہونے کے قول کو قبول نہ کریں یا اس کو مرجو قرار دیں۔ یہ ساری بحث ہو سکتی ہے اور بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ایک موقف یہ ہے، بہرحال جب آپ غور کر رہے ہوں گے تو پہلی بات یہ طے ہوتی ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ پہلی تکبیر کے ساتھ ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین، اور پھر اس کے بعد جب رکوع میں جائیں تو پھر رفع الیدین تکبیر کے ساتھ، اور جب رکوع سے سر اٹھائیں تو پھر رفع الیدین تکبیر کے ساتھ، اور اسی طرح جب 3 رکعتوں یا 4 رکعتوں والی نماز ہو تو 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب اٹھیں تو پھر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کریں۔ یہ 4 موقع ہو گئے، بالکل آغاز کی تکبیر کے ساتھ، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے تو اس وقت رفع الیدین۔ یہ ہے دوسری سچویشن۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایات کو ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں، تو گویا کہ سند پہ تو بحث ہی نہیں ہے، بالکل اوتھینٹک اور بالکل صحیح روایات ہیں، امام بخاری ان کو ذکر فرما رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی رسول ہیں وہ ان روایات کے راوی ہیں۔ دیگر صحابہ نے بھی یہ روایات ذکر کی ہیں، لیکن میں چونکہ صورت مسئلہ کو 3 مرحلوں میں واضح طور پہ ذکر کر دینا چاہتا ہوں، تو یہ دوسرا مرحلہ جو ہے، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو بیانات ہیں، جو روایات ہیں، بالکل مستند ہیں، ان پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ایک ہے کہ اس کے صحت اور ضعف میں اختلاف ہو جائے، بعض کہیں یہ صحیح ہے، بعض کہیں یہ ضعیف ہے، اور قرائن یہ کہہ رہے ہوں بالکل ضعیف ہے، یا قرائن یہ کہہ رہے ہوں یہ بالکل صحیح ہے، تو وہ ایک بات اور ہوتی ہے۔ لیکن اس سچویشن میں جو صورتحال ہے، اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، بالکل مستند اور صحیح اور پکی ٹھکی روایات ہیں جو بخاری شریف کے اندر آ گئی ہیں، جن میں ان 4 موقعوں پر رفع الیدین کا ذکر ہے۔ اور اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات بھی ذکر فرما دی ہے خود ہی کہ ان 4 موقعوں کے علاوہ کسی اور موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں فرمایا، اور اس کو بھی بڑے پیمانے پر علماء سلف میں سے علماء نے اختیار کیا، بڑی تعداد نے صحابہ میں سے، سلف صالحین میں سے وہ اس بات کے قائل تھے کہ ان 4 موقعوں پر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہوگا۔ تیسرا موقع جو اس کے بارے میں روایات میں ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکاتے نماز میں،
یعنی آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے تو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تکبیر کے ساتھ، اور اپنے سر کو اٹھاتے ہوئے اس میں سے نکلتے ہوئے بھی آپ تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے. تو اس طریقے سے گویا جب آپ رکوع میں جاتے تب بھی رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین، سجدے میں جاتے تب بھی رفع الیدین، سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی رفع الیدین. جیسا کہ ہمارے ہاں جو فقہ جعفریہ کی اتباع کرنے والے جو احباب ہیں وہ سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کے قائل ہیں. اچھا، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں مسند احمد میں موجود ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے وہ روایات منقول ہیں، اور اس میں بڑے محققین جو محدثین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سند کے اعتبار سے وہ روایات بالکل ٹھیک ہیں اور بہترین ہیں. اور بعض روایات اس میں بھی ایسی ہیں، اس تیسری صورتحال کو بیان کرنے والی بعض روایات ہیں وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، بعض روایات ہیں سند کے اعتبار سے مضبوط ہیں اور ٹھیک ہیں. تو خلاصہ بات کا یہی ہے کہ ہمارے سامنے تین سچویشنز آ جاتی ہیں رفع الیدین کے باب میں. ایک تو یہ ہے کہ صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین، دوسرا یہ ہے کہ چار موقعوں پر رفع الیدین، اور تیسرا یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے رفع الیدین اور پھر وہاں سے نکلتے ہوئے اور سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین. تو اس میں خلاصہ اگر ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ایک یہ ہے کہ اس میں جس پر اطمینان ہوتا ہے، جس کا جن روایات پر، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز اور اپنی عبادت اور اپنے دین کی بنیاد صحیح روایات پہ رکھنی ہے، صحیح تعلیمات پہ رکھنی ہے، مستند چیزوں پہ، اوتھینٹک چیزوں پہ رکھنی ہے. تو وہی موقف ہمیں معلوم ہوتا ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے، اور وہی موقف ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا ہے کہ چار موقعوں پر رفع الیدین کا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے پہلی رائے کو اختیار کرتا ہے، صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کی، یا کوئی شخص جو ہے وہ ان سارے جگہوں پر رفع الیدین کی رائے کو اختیار کرتا ہے، تو اس کی مطلق طور پر اس کی رائے کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا، یا اس کو بالکل برسر غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کی روایات میں، اس کی سلف صالحین کے ہاں اس کی قبولیت میں یہ جو ہے وہ گنجائش موجود ہے. تو ہم یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ یعنی نماز کی سنتوں میں سے سنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ رفع الیدین کسی موقع پہ ترک ہو جائے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں. جو پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہے یہ تو تمام کے ہاں، تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس میں رفع الیدین ہوگا. باقی والے موقعوں پر اختلاف ہے، اور میں نے اس اختلاف کی جو حقیقت ہے اور جن روایات کے اوپر اس کی بنیاد ہے اور اس کو لے کر چلنے والے جو سلف صالحین ہیں، میں نے ان کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تذکرہ کر دیا ہے. اس کی روشنی پہ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے راستے کو اختیار کر لیں. جو جہاں بھی کھڑا ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اس کو خیر اس کے لیے انشاءاللہ پیدا فرما دیں گے. ہمیں صحیح اور حق کو تلاش کرنا ہے، اور سلف صالحین کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑے رکھنا ہے، اور صحیح سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑنا چاہیے اور پابند کرنا چاہیے. اسی میں انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب.